جی 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 وہ بھی بھول گئے ہم. جی، چابی دو موضوع چل رہے ہیں جی، آپ جو مرضی شروع فرما دیں. چابیوں کا کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ جی حضور، دو چابیاں ہم نے شروع فرمائی تھی، جسم اور دماغ. اچھا اچھا اچھا. تو جی جی، جسم اور دماغ پہ ایک پورا گھنٹہ لیکچر اسی پہ تھا، لیکن پھر وہ آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جاری رکھیں گے، پھر لاسٹ ٹائم نہیں ہو سکا. اچھا، یہ سورج خان بھی آئے ہوئے؟ جی 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 جی. اچھا. کوئی اجالا ہے، کوئی سورج ہے. کوئی روشنی ہے. جی چلو، امید ہے کام ہوتا رہے گا. آمین. کس موضوع پہ بات حضور، کریں؟ کس موضوع پہ کریں بات؟ حضور جیسے آپ کو پسند ہو جی، یا دونوں موضوع ہی آپ ڈسکس فرما لیں، چابیوں کا بھی بتا دیں، اور دونوں موضوع تو نہیں چل اس کے سکتے. بعد یا دو جیسے آپ کو سہولت لگے حضور. دو بیڑیوں میں پیر نہیں رکھا جاتا، دو موضوع نہیں چل سکتے. نہ پھر ادھر کے نہ ادھر کے. تو حضور پھر چابیوں کا ہی شروع کر لیں تاکہ وہ تو کمپلیٹ ہو جائے. اچھا، چابیوں کا جسم اور دماغ. چلو. حضور ریکارڈنگ ہوئے گی جی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں طرف؟ کر رہا ہوں. برادر محمد جی ٹھیک. ہاں جی، میں نے ریکارڈنگ آج پچھلی دفعہ مجھے یاد نہیں رہا، تو اب ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں. اچھا، دونوں موضوع لے کے چلتے ہیں تاکہ کوشش کرتے ہیں. انسانی شعور روح کی دنیا میں بھی خدا کو نہیں جان سکا، اور شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی. یہ یاد رکھے، شعور پہلے تھا، دماغ بعد میں ہے. تو دماغ سے چیزیں تخلیق کی گئی. تو آج انسان جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑیوں میں چل رہا ہے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہے. 1 منٹ میں دنیا کے دوسرے حصے پہ سیکنڈوں میں اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن سکون نہیں ہے انسان کو. جہاز میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ وہاں بھی لڑ رہا ہے. کہیں بھی بیٹھا ہوا اپنی اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی. یہ خود ختم ہو جائے گا لیکن اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی. عجیب عجیب دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن شعور جو ہے وہ چاہتا ہے سکون. کیا چاہتا ہے؟ سکون. سکون چاہتا ہے. سکون. انسان کے کیا کام آئے گا دنیا کی فکروں میں، دماغی فکروں میں پھنس کر اپنا سب کچھ کھو دے. تو وہاں بھی سوچ نہیں ملتی تھی، شعور نہیں تھا اسے. تو وہاں سے روح کی دنیا میں اسے لات پڑی فرشتوں کی یا ابلیس کی، کیونکہ وہ بھی تنگ آ گئے تھے کہ شعور میں یہ کیوں نہیں سب سے پہلے خدا کی ذات کے متعلق سوچتا. ٹھیک ہے، سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے دماغی طور پہ. یہ بھی لے لو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. پوری دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی ضروریات ختم نہیں ہوں گی. لیکن یہ جان جائے کہ
اگر خدا کی کل کائنات بھی یہ لے لے تو سکون اس کو میسر نہیں آئے گا، کیونکہ سکون جو ہے وہ چابی ہے شعور کی. شعور جب دماغ کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تب جا کے دماغ کی دوڑ ختم ہوتی ہے، ورنہ دماغ کا حال یہ ہے کہ لہمے لہمے یہ سوچتا رہتا ہے. کبھی بھی آپ اس کی دماغی سوچیں، کبھی آپ اس کو مجال ہے کہ ایسے سنگم پہ لے آئیں دماغ کو کہ وہ کچھ بھی نہ سوچے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ دماغ کو ایک ایسی سوئی پر لے آئیں کہ وہ کچھ بھی نہ سوچے، اکیلے بیٹھے؟ ایسا نہیں ہوا نہیں ہوا جی، نا؟ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میں حضور میرا وہی پوائنٹ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا تھا، وہ پھر ٹائم زیادہ ہو گیا تھا کہ جب ابھی ہمیں خدا بھی ملتا ہے جب، تو اس وقت بھی تو ہمارا دماغ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کس طرح اس کو ویلکم کریں، کس طرح اس سے. جی خدا سے تو آپ ملے ہی نہیں تو دماغ کیسے کام کر رہا ہے آپ کا؟ نہیں، جب بھی کبھی ایسا وقت کسی کے ساتھ بھی آتا ہے جب تو ہوگا تو ہاں پھر دیکھیں گے آپ کا دماغ کیسے کام کرتا جی جی ہے. ملے ہی نہیں خدا سے جی جی تو ہم سے پوچھے نا کہ دماغ وہاں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں یہی پوائنٹ تھا کہ آپ تو اس یہی وقت بھی پوائنٹ میں بتائیں. سمجھانے لگا ہوں. جی جی آپ نے شکریہ. کتابیں بھی بڑی پڑھی ہیں لیکن سمجھ نہیں سکے آپ. ان کتابوں میں جب میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہاں تو اپنی ہستی بھول جاتا ہے انسان. آپ نے میری کتابیں پڑھی ہیں جی جی اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو اپنی ہستی بھول جاتا ہے تو دماغ کیا چیز ہے. تو آپ پھر کتاب پھر پڑھیں، لال کتاب پلیز. جی جی ہاں جی، میں پھر دو دفعہ پڑھ چکا ہوں. جی ہاں نہیں، پھر میں خدا نے کہا اس سے 12 دفعہ پڑھا جی جائے. ٹھیک. کیونکہ وہاں تو میں خود بھی اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو نہیں ڈھونڈ سکتا، تو دماغ کا کون سی چیز ہے. جی وہاں تو ایسی دوائی پلائی جاتی ہے جو ہر جی کسی کی یاد مٹا دیتی ہے. جی بس حضور اسی نہیں کیفیت کا تھوڑا سا ہاں تو منظر وہ چلتا تھا کہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ دماغ وہاں کام کرتا ہے، تو جنج تو آپ نے ابھی دیکھی نہیں. جی ہاں جی. اب دادی جان کو بتا رہے ہیں کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، تو ہم سے پوچھے نا. ہم نے کئی جنجیں دیکھی وہاں پہ پہنچ کے. تو یہی بات تو میں محمد کو کہہ رہا تھا اور عیسیٰ کو، جب انہوں نے کہا ہماری امت کے متعلق سوال کرنا. میں نے کہا بھائی مجھے تو میں خود ہی یاد نہیں رہتا تو تمہاری امت کے متعلق میں کیسے سوال کروں گا. ہاں؟ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو ہر غیر کی چاہت کو دل سے مٹا دے. تو وہاں تو ساری چاہتیں، یادیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں سید صاحب. تو دماغ کی جی جی چابی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں دماغ کام کرتا رہتا ہے، تو یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ دنیائی لوگ ہیں اس لیے ان کا کام کرتا رہتا ہے. ہمارا تو جی یہاں دنیا میں رہ کے بھی کام نہیں کرتا. ادھر بیٹھے ہوئے دنیا میں وہ مسائل آ رہے ہیں، ٹیکس کی چیز ہے، دماغ کام نہیں کر رہا. 5 دفعہ بتا رہی ہے کہ پھر اس کو بتا دیا 1 بجے سے پہلے نہ پوچھا کر، کیونکہ یہ دماغ کہیں
اس کو اس کی حسرتوں میں بٹھا کے دنیا میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ حال ہو بہت اچھا. تو آپ کہاں یہ دنیا، کہاں یہ دنیا کی فکریں، وہاں تو شعور کے. ان سے کہیں کہ یہ بند کر دے پلیز. جی اپنا مائک بند کر لیجیے مطلب. اچھا، ایوان صاحب بھی ہے نا یہاں پہ؟ جی بیٹھا ہوں جی حضور، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جی ادھر ہی ہیں. ادھر ہی آ جا. تو مجھے ذرا دماغ پہ رہنے دیں تاکہ بات سمجھ آتی رہے. ابھی ہم نے بڑا دور جانا ہے. جی جی اچھا جی. تو یہاں اس دنیا میں دماغ میرا کام نہیں کرتا، ادھر خدا کی یاد آئی ادھر ہی ہم لمبے لیٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا ہے تو اڑ کے بیٹھتے ہیں. جنگلوں میں گرے رات کو، وہیں بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آئی تو پھر پتہ لگا. تو یہاں تو شعور بھی گیا، ضمیر بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. تو دماغ تو جمعہ 4 دن ہوئے آیا ہے. شعور نہ ہوتا تو دماغ پیدا بھی نہ ہوتا. اچھا واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. میں کہہ یہ رہا تھا کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ یہ دماغ آپ اسے بند کر دیں. یہ کلا بھی ہوتے، یہ ایز اے ٹیکسی کا میٹر ہے. یہ گاڑی رکی بھی ہو پھر بھی چلتا رہتا ہے، ٹریفک جام ہو پھر بھی چلتا رہتا ہے، کلے ہوں پھر بھی چلتا رہتا ہے. تو اس کو کوئی ایسی میڈیسن چاہیے، ڈائنوس. جیسے آپریشن ہونے لگتا ہے تو وہ ٹیکا لگاتے ہیں تو پھر یہ سو جاتا ہے. جا اپنی حسرتوں سے آنسو بہا کے سو جا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں لاکھوں نبی مل گئے خدا کو، مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھیں. لاکھوں ملے لیکن ابھی نیا کنارے پہ نہیں لگ سکی. تو اس کو کیسا ٹیکا چاہیے کہ وقت آئے سونے لگے تب بھی سوچ رہے، یعنی کہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے یہ دماغ کام کر رہا ہے. اس دماغ کی میڈیسن شعور ہے. شعور کے ہاتھ میں جب یہ اس ویلڈ گھوڑے کی لگام آتی ہے تو وہ اس کو گھیر کے لے کے آتا ہے شعور، اور اس کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس کو موت اور زندگی کے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. بات سمجھنے والی ہے، بڑا نکتے کی بات ہے. اس کو زندگی اور موت کے دوہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور دماغ کی حالت پھر مردہ ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کا کوئی محبت کا رشتہ یا لخت جگر کوئی مر جائے اور اس کی مرا ہوا جسم آپ کے سامنے ہو تو دماغ آپ کا بند ہو جائے گا. سوچے، ہر سوچ وہاں پر ایسے ٹھہر جائے گی جیسے ٹریفک جام ہو گئی ہے. یا میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. عدالت نے کیس سنائی تو 1-2 سیکنڈ کے لیے اندھیرا آ گیا اور دماغ بھی کچھ نہیں سوچ سکا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ واسطے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے. ایسا دماغ معاف ہوا، اندھیرا چھا گیا دماغ پر. تو اندھیرے سے مطلب ہے کہ بتی آف ہو گئی.
لائٹ آن لائٹ آف. تو شعور اس کو جب موت اور زندگی کے دوراہے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے تو اس کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تیری عمر بیت گئی. اثر کا وقت سے مراد یہی ہے کہ تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. لیکن یہ شعور سب کے پاس نہیں ہے. کہیں یہ سمجھے یہ سب کے پاس ہے. سب کے پاس نہ ہوتا تو بندے کے پتہ نہ بن جاتے. یہ ایک سفر ہے. وہ 2 سفر تو بیان کر دیے جسم کے دماغ کے. تو یہ شعور جو ہے اس کو خدا ایک نور دیتا ہے اور وہ نور آنکھوں میں آتا ہے. وہ نور آنکھوں میں آتا ہے تو جیسے پانی نیچے کو گرتے ہیں یہ نور دماغی دنیا سے نکال کر شعور کو لے کے چلتا ہے. جب شعور اس کو لے کے چلتا ہے تو اس کی ہر سوچ اس نور کو دیکھتے ہوئے بند ہو جاتی ہے. تو وہ شعور اور وہ شعور میں جو نور دیکھتا ہے اس سے پھر ایک سکون کی حالت طاری ہوتی ہے. قرآن اسے کہتا ہے دل. وہ دل نہیں ہے. دل کے معاملات بعد میں آئیں گے. قرآن کہتا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن یہاں پہ ذرا راہیں بدلتی ہیں. کبھی دیکھا آپ ایک ایسے ایکس پر آ جائیں تو وہاں سے مختلف سڑکیں نکل جاتی ہیں اور ہائی وے اپنا کوئی کہیں جاری ہوتی ہے کوئی کہیں جاری ہوتی ہے. تو شعور جو ہے وہ دماغ کو لے کر ایک ایسی ہائی وے پہ لے کے آتا ہے کہ کوئی سیکنڈوں ہوتے ہیں یا سیکنڈ یا منٹ اس نور کو دیکھ کر دماغ اپنی دنیا بھول جاتا ہے. تو کچا یہ اور ہم کچا یہ بات کریں کہ خدا کے پاس بھی دماغ کام کرتا رہتا ہے. یہ بڑا یہ سوچنا ہے. تو بس وہ کچھ سیکنڈ ہی ہوتے ہیں, کبھی 30 کبھی 20, وہ نور چھاتا ہے. اس سے پھر ایک عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے اور شعور دماغ کی یہ جو مصروف دنیا ہے اس میں بریک لگاتا ہے. انسان مردہ سا ہو کے, کبھی دیکھا آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں جب اپنے کسی عزیز کو آپ دفنا کے اپنے ہاتھوں سے آئیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے دماغ جو ہے عجیب ہی حالت میں ہوتا ہے. یہ بھی اس وقت دل تو مردہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی اس وقت مردہ ہو جاتا ہے دماغ بھی. تو شعور اس کی بریک لگا دیتا ہے. تب یہ ایسا ہوتا ہے جیسے پانی, کبھی دیکھیں آپ نے پہاڑ سے نیچے گرتے ہیں پانی تیزی سے, لیکن یہ شعور کا جو نور ہے یہ آپ کے پانیوں کو نیچے سے اوپر کے طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, کچھ باتیں ایسی ہیں بچپن میں کہ ان سے بھی سبق ملتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں پتنگ اڑاتا تھا تو پیچا لگ جاتا تھا بیچ میں. پتنگ لگتی تھی, کٹتی تھی, تو ہوا جب سیدھی ہوتی تھی تو بڑی تیزی سے نیچے کی طرف گر جاتی تھی. تبھی تو کہتے ہیں کہ حکمت والے ہر چیز سے سیکھ لیتے ہیں.
یہ حکمت خدا کی ہے، یونیورسل ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق، نہ تورات سے، نہ انجیل سے. یہ تو کوہ مکا کی سچائی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہو جاتا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی ہوتی تھی اور ہوا بلے کی ہوتی تھی، تو جب وہ پیچا لگتا تھا تو پتنگیں بلے کی طرف جاتی تھی، آسمانوں کی طرف. اچھا، وہاں جب کوئی پتنگ کٹتی تھی تو بلے کی ہوا اسے اور بلے بلے لیے جاتی تھی، اوپر ہی اوپر. لگی بات کی اب آپ کو دماغ کی اور شعور کی جی ہے جی. تو ہمارا کبھی ہم کیونکہ بچے تھے، ہم کہتے ہیں پتنگ نیچے آئے گی. پتنگ کہاں آتی تھی؟ پتنگ تو پھر جاری ہے، کوئی لے گیا اس کو پتنگ کو. بلے ہی بلے بلے ہی بلے، لگتا تھا ایسے جیسے راکٹ کی طرح، پھر روح پوش ہو جاتی تھی. تو میں نے آپ سے کیا عرض کی تھی؟ یہ شعور ہی ہے جو دماغ کو، جب یہ آتا ہے دماغ میں تو یہ آخرت کی طرف آپ کو کھینچ کر لے کے جاتا ہے، اور دماغ کی مصروفیات اور اس کی جو دوڑ ہے وہ ختم کر دیتا ہے. شعور نہ ہوتا اور اگر دماغ ہی ہوتا تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سائنس کی دنیا بڑا کچھ دریافت کرتی ہے لیکن ان کی تسلی نہیں ہو پا رہی. وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز تھوڑی سی دریافت کرتی ہے تو اس جو چیز دریافت کرتی ہے اس میں 10 کٹے اور کھل جاتے ہیں، پھر ان 10 کٹوں کو سلجھاتی ہے، اس میں 20 اور کھل جاتے ہیں. اس دماغی حالت کی طرف آئنسٹائن جو سائنٹسٹ ہے، جسے ایم سی اسکوئر یہ تھیوری دریافت کی تھی، وہ صحیح اس نے بھی نہیں صحیح تجزیہ کیا، میں کر گیا وہ تجزیہ. اس نے یہ تجزیہ کیا کہ مصروف ہوا کہ کائنات میں یہ تخلیق کیسے ہوئی. اچھا، اس نے کوئی اندازہ لگا لیا کہ 40,000 آرڈر ہیں اس کائنات کے اندر. 40,000 آرڈر ہیں. جیسے سورج ہے تو ہماری زمین کی زندگی باقی ہے، ادھر سورج ٹھنڈا ہوا، ادھر ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے. ناک ہے تو سانس جاری ہے، یہ میں آرڈر بتا رہا ہوں آپ کو. کان ہے تو آواز ہے، آنکھیں ہیں تو کائنات کو دکھائی دے رہی ہے. کائنات ہوتی، آنکھیں نہ ہوتی تو کوئی کہے جائے اندھوں کو کہ یہ بڑی اچھی کائنات ہے، ہمیں کیا، ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا. تو ایسے 40,000 آرڈر اس نے دریافت کیے، بڑا دماغ لگایا. تو اس دماغی دوڑ میں ہوا یہ کہ یہ ایسے ہے جیسے میں آپ کو ایک پہلے مثال دے رہا ہوں، سمجھا دوں. آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں اور 100 سکے لے لیں یا کاغذ کے ٹکڑے، اس پہ 1 2 3 4 کر کے 100 تک کر لیں. تاش کے پتے ان پہ لکھ لیں 1 2 3 4. ہوا چل رہی ہے، اوپر سے پھینکے آپ یہ 100 کے 100 1 2 3 4 کر کے آرڈر میں آ جائیں. اس کے لیے کروڑوں نہیں کھربوں سال چاہیے. ایک گرے گا تو اس کے آگے جو دوسرا گرے گا وہ دوسری طرف گرے گا. اگر 10 گر بھی گئے تو 10 جو ہیں ان کے آرڈر نہیں رہیں گے. 5 ہوگا تو 1 ادھر چلا گیا، 3 ہوگا تو 6 ادھر چلا گیا. تو ان کو ہی آرڈر میں لانے کے لیے 10 1 2 3 4 سکوں کو ہمیں لاکھوں سال چاہیے. تو جو اسرائیل کا سائنٹسٹ تھا جو جوش، اس نے بتایا کہ 100
تاش کے پتوں کو کہ وہ ایک ترتیب میں آ جائیں کروڑوں سال چاہیے، اور کروڑوں بھی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چاہیے. تو یہ اتنا ذہین شخص تھا، آرڈر تو نہیں بنا سکا کہ وہ آرڈر کیا ہے، لیکن یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ 40,000 آرڈر ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے کائنات، یہ زمین ہماری رواں دواں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہوا شروع میں اس زمین پر ہزاروں گیسز تھیں، اگر اس ماحول میں انسان پیدا ہوتا تو چوہے جیسا اس کا جسم ہوتا، کوئی نشو نما نہیں ہو سکتی تھی. اور اس لیے پہلے ڈینوسوریا تھے. تو سائنس بڑی حیران ہے کہ وہ ہزاروں گیسز وہ کہاں چلی گئیں، اور صرف 21% آکسیجن باقی رہ گئی ہے. کتنی آکسیجن؟ تو سائنس بڑی اس کا سوال کا جواب نہیں دے سکتی. تو ہمیں سانس لینے کے لیے 21% آکسیجن ہمیں چاہیے. اچھا، اگر 21 کی بجائے 25 یا 26 ہوتی آکسیجن تو پھیپھڑوں کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی. نیچے چلی جاتی تو پھیپھڑوں کو آگ لگ جاتی. 21 سے اگر چلی جائے نیچے کی طرف. تو جب سائنس سے یہ سوال کیا جائے سائنٹسٹ سے، وہ ہزاروں گیسز کہاں گئیں، اور یہ 21 رہ گئی جو کلیتاً ہمیں سانس لینے کے لیے چاہیے. اگر اوپر نیچے 21 سے 15 کا معاملہ ہو جائے تب بھی ہمارے پھیپھڑے گئے، جیسے کوئی آگ لگا دے. اوپر کی طرف جائے تو آگ لگ جائے، نیچے کی طرف آئے تو سانس نہیں لے سکتے. تو یہ کیسے ہے کہ 21% اتنی ہی رہ گئی جس سے انسان سانس لے سکتا ہے؟ تو سائنٹسٹ کا جواب دیتے ہیں بلائنڈ لا از فنکشننگ. اندھا قانون جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کا کوئی اور جواب نہیں دے سکتے. تو پھر میں نے سائنٹسٹ سے یہ سوال کیا، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے اندھے قانون صحیح سمت پہ کام کرتے ہیں؟ پھر میں نے مثال دی، 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی یہ کہہ کہ 2 گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوا اور تیسرا ماڈل باہر نکل آیا، تو آپ مانیں گے اسے؟ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، یا آپ کے میں گھر میں آؤں، میں کہوں کہ بھئی یہ ایئر کنڈیشن، یہ آپ کی الیکٹرک کمپیوٹر یہ کیسے آ گئی یہاں پہ؟ آپ کہیں کہ آندھی چلی تھی، جھکڑ چلے تھے، طوفان چلے تھے، تو جب وہ بند ہوئے تو وہ جو سارا کوڑا کرکٹ آندھیوں کا اکٹھا ہوا تو کمپیوٹر بن گیا. یہ کتابیں آ گئی. کوئی مانے گا آپ کو؟ کوئی نہیں مانے گا. تو 21% میں نے ان سے کہا اگر ان کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے تو یہ اندھا قانون تو اندھے اور حادثات لے کے آئے. کیا خیال ہے جی؟ اور کھانا خراب کر دے اس زمین کا، لیکن یہ سارے قانون صحیح سمت پہ کیوں چل رہے ہیں؟ تو پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بس دماغ کی. تو وہ جب اس نے یہ پتہ کرا لیا کہ وہ آرڈر تو میں نہیں زیادہ بتا سکتا، لیکن چند کے مطابق اس نے اندازہ لگایا کہ 40,000 تقریباً اس نے اندازہ لگایا آرڈر ایسے ہیں جو کائنات میں فنکشن کرتے ہیں. اب اس نے اور زیادہ دماغ کو مصروف کیا تو پتہ لگا یہ 10 تو ابھی ابتدا ہے، 40 تو ابھی ابتدا ہے. 40,000
پھر وہ کمپیوٹرائز اس نے اندازہ لگایا 40 کے بعد 40 لاکھ آ جاتے ہیں آرڈر، اس کے بعد 40 کروڑ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ارب آ جاتے ہیں، کھرب آ جاتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ یہودی دعا کرتا تھا آئنسٹائن، تو دعا کرتے ہوئے رو پڑا. کیا کہتا ہے؟ جتنا میں سوچتا ہوں تیری کائنات کے یہ آرڈر میرے دماغ کے پڑکے اڑ گئے. آئنسٹائن کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، اے خدا ایک نتیجے پہ میں پہنچ گیا ہوں کہ کوئی بھی تیری کائنات کی باریکیوں کو نہیں بتا سکتا سوائے تیرے. اب تھک ہار کے میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. یہاں دماغ اور شعور کے سنگم ملتے ہیں. میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. تھک گیا نا، دماغی دوڑ میں تھک گیا. آپ یا تو دماغی دوڑ سے خود علیحدہ ہو جائیں اس دماغی فکروں سے، ورنہ یہ دماغ آپ کا وقت ضائع کر دے گا اور بڑی بے چارگی سے، بڑے شکستہ دل سے آپ کو جانا پڑے گا. اور قرآن اس کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے، اما للانسان ما تمنا. انسان سے پوچھو کیا اس کی یہاں ہر تمنا پوری ہو گئی ہے؟ دماغ کی لگام جو ہے وہ شعور ہے. اب دیکھیں، یہ اب جو نئی کتاب ہے، میرا دل اور دماغ کھویا گیا تیری محبت میں. دیکھو جی، دماغ بھی کھویا گیا، دل بھی کھویا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگلا سٹیپ شعور ہے. جیسے 5ویں کے بعد 6ٹھی ہو گئی، 6ٹھی کے بعد 7ویں ہو گئی. بہرحال کتنی محمد صاحب کی روحانیت تھی، لیکن سفر تو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا. تو بیوی آئی، نقصان ہو گیا ہے ایک جگہ پہ. اب میں کتاب لکھ رہا تھا یہاں پہ بیٹھا ہوا، اور خدا کی یاد مجھے یہاں سے اٹھا کے میری میز کو، میری کتاب کو، میرے قلم کو اٹھا کے جنت میں لے گئی. اب بیوی آئی اور بڑے دکھ غم کے ساتھ کہ بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ. اب مجھے بیوی کی آواز سنائی نہیں دے رہی. انہیں کوئی 5 منٹ باتیں کی، میں بیٹھا ہوں، میرا جسم بیٹھا ہوا یہاں پہ، میں چلا گیا کہیں اور. عجیب عجیب منظر اور نظارے. تو کیونکہ بیوی ساتھ رہی ہے کافی عرصے، تو اسے سمجھ لگی کچھ دیر کے بعد یہ پہنچا ہوا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سوٹا لگا دیا اس نے. تو ادھر لگا ہوا تھا خدا کی یاد کا سوٹا. تو پھر چلی گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی. وہ لگی اس لیے نہیں کہ شعور مجھے کہیں اور لے گیا. شعور کہیں اور لے جا کر وہاں ٹھہر تو گیا، لیکن اس نے اگلا راکٹ جو ضمیر کا تھا وہ آگے بھیج دیا. کبھی آپ نے دیکھا جب وہ راکٹ جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے خلا میں گریویٹی کا کہ ایک راکٹ زور سے جاتا ہے اور پچھلا راکٹ زمین پہ گر جاتا ہے. جی جی ہاں جی جی جی. تو شعور نے وہ لگا اس کے ساتھ، جیسے گاڑیوں کی وہ نہیں لگتی، لگا تو اس نے ضمیر کا راکٹ آگے چلا گیا. اس کی بس ہوئی تو وہ لگا دل کے راکٹ کے ساتھ. تو
تو پھر دل کا راکٹ چلا گیا. اب جب دل کا راکٹ چڑھا تو یہ راکٹ لگا جا کے روح پر. تو دل پائلٹ تھا، روح راکٹ تھی. تو پھر وہ ہوا کہ میں خود کو بھی خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. وہاں تو بھائی ملوث صاحب راکھ جل جاتی ہے، دماغ کیا کرے گا؟ وہ دماغ کا راکٹ تو رہ گیا، دماغ کا راکٹ تو پیچھے رہ گیا. ہاں اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ دماغ کہاں کہاں کام کرتا ہے. اگر آپ 1,00,000 سال نمازیں پڑھتے رہیں، اگر آپ کے سجدے میں وہ وقت نہیں آیا کہ دماغ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، یہ معاملہ ہو جائے ہے جی، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ. یا تو ایک یہ معاملہ ہو جائے سجدے میں، یا یہ ایک معاملہ ہو جائے کہ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے. یہ ہوا چلی آپ کی سجدے میں تو آپ کی ساری سوچیں ختم کر دیں گی. کہانی وہ اقبال نے کہ کیا کہا کہ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئی تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ. وہ کیا ہے؟ کوئی کر ایسا سجدہ کہ تیری دنیا بدل جائے. کبھی کوئی ایسا سجدہ بھی آیا ابھی تک آپ کی کہ اٹھے ہوں اور دنیا بدل گئی ہو؟ دنیا بدل گئی ہوگی. وہ تصویر نہیں آ رہی ان کی، کیا کہہ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، عطا صاحب کی. اچھا آگے، صدیاں گزر گئی تیرے سجدوں سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. کوئی ایسا سجدہ ہے زندگی میں کہ دنیا بدل گئی ہو؟ ٹھیک. جب ہم رات کو سجدہ کرتے ہیں تو لاکھوں جنتیں ہمیں کہتی ہیں آج اپنا قدم یہاں رکھ لے. ان جنتوں میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ قدم جو ہے وہ دماغ، وہ شعور، وہ ضمیر اور وہ دل اور روح، وہ کہیں اور قدم پہ رکھتا ہے. اس کا قدم جہاں پہ پڑتا ہے وہ جنتوں سے بھی آگے پڑتا ہے، وہ جا کے خدا کے حضور پڑتا ہے. ہے کہ نہیں؟ تو دماغ کی اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جھاڑیاں ہیں. کیا ہیں؟ جھاڑیاں، درخت. خدا کا بیج پڑتا ہے لیکن یہ دنیا کی فکریں جو ہیں یہ ڈھانپ لیتی ہیں اس بیج کو. تو آپ کوشش کریں کہ دنیائی فکروں سے، دنیائی دوڑوں سے جو دماغ کی ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اور وہ نکلیں گے جب یہ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جب آپ اس کو ایک دورائے پہ لے آئیں گے تو جھاڑیاں ڈھانپ لیتی ہیں دنیائی فکروں، تو وہ بیج پھر نشو نما نہیں پاتا خدا کی معرفت الہی میں. اچھا، پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو
یہ جب پیغام سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، رو پڑھتے ہیں، خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ وہ بیج ہے جو سڑک کے کنارے گرا، جب سورج چمکتا ہے تو یہ بیج جو ہے یہ سڑ جاتا ہے سورج کی تپش سے. ایسے لوگ بڑی جلدی کلام کو قبول کر لیتے ہیں. میری کتابوں کو سن کے روئے، قبول کر لیا، لیکن جب سورج کی گرمی پڑی، یعنی کہ پھر کراس اور تکلیفیں اور قربانیاں آئیں، تو پھر وہ بیج جل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کچھ بیج پڑتے ہیں دل کے اوپر، لیکن وہاں شریر آ جاتا ہے، وہ آپ کے دماغ کو کہیں اور مشغول کرے گا، تو وہ اثر بھی نہیں رہتا پھر دل پہ. پھر کہیں یہ بیج پڑتا ہے کسی جگہ پر جو بنجر زمین نہ ہو اور بڑی زرخیز زمین ہو. وہاں جب پڑتا ہے تو پھل لے کے تو آتا ہے، لیکن وہاں بھی 1 سے 30% پھل لے کے آتا ہے نور کا. 1 سے کسی کو 1% نور ملتا ہے، کسی کو 2 3 4 5، کسی کو 10%، کسی کو 20، تو 30 اس کی انتہا ہے. 1 سے 30% تک پھل لے کے آتا ہے. تو جب ہم مریں گے تو پتہ لگے گا کہ کتنے % ہمیں نور ملے گا. ہم 1 سے 30% کے دائرے میں ہوں گے، اور پھر کسی جگہ یہ بیج پڑتا ہے تو 30 سے 60% یہ پھل لے کے آتا ہے، نور لے کے آتا ہے. 30 سے مطابق 31 32 33 40 60 تک یہ نور لے کے آتا ہے. اور کوئی بیج ایسی جگہ پہ پڑتا ہے کہ 60 سے 100% پھل لے کے آتا ہے. تو اب دیکھیں آپ جنتیں کتنی ہوں گی. تو ان جنتوں کے مطابق جب ہم پہنچیں گے، میرے 20 ماننے والے پہنچیں گے، تو 20 کا کسی کا 1% نور ہوگا کہ میلا 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 جیبے کائنے تیلا، میلا 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 تو جیبے کائنے، جیبے کہتے کہ میلا میلا جیب میں ایک تیلا بھی نہیں ہے. تو جو 1% نور ہوگا تو اس کی رفتار بھی ایسی ہوگی جیسے بائیسیکل کی ہے. جس کا 2% ہوگا وہ ایسے جیسے وہ موفا نہیں ہوتا چھوٹا سا، جس کی آواز زیادہ آتی ہے جی. تو یہ 30% تک ان کی دنیا میں پھر لاکھوں کروڑوں ہوں گی. کوئی کہیں جائے گا اپنے اپنے نور کے مطابق. میرے 100 بندے ماننے والے دنیا آخرت میں جائیں گے، 100 کے پاس مختلف % ہوں گی. اب یہ وہاں 100 بحث کرنی شروع کر دے، بھئی محبت تو میں نے کی تھی، مجھے 1% کیسے مل گیا. تو وہاں تو خدا کا نظام ہے نا، وہاں بحث و مباحثہ کیا تو اور نیچے پھینک دیں گے کیونکہ وہاں تو غلطی نہیں کرتے وہ کوئی. تو پہلے تو یہ ہے کہ 3 صبر ہیں اس دماغ کے اوپر، تب شعور ملتا ہے. ایک اپنے آپ پہ صبر، ایک اپنے خاندانوں پہ صبر، ایک پھر اس دنیا پہ صبر. ہاں جی کچھ کہہ لیں؟ اچھا، ایک دنیا پہ صبر، اور ایک پھر اللہ کی ذات پہ صبر. یہ ہیں کوئی 4 صبر. اور ان چاروں صبروں پہ یوں سوچنا پڑتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو میں ان سب کو چھوڑ کر خدا بھی ملے نہ ملے،
لیکن جہاں بھی میں ہوں گا اس کی محبت میرے ساتھ ہوگی. تب انسان شعور کی دنیا میں داخل ہوتا ہے. وہ یوں کہ شعور کی دنیا میں انسان خدا کے شعور سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. شعور کی دنیا میں خدا کے شعور سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو دماغ کی دنیا بھائی وہ تو پیچھے رہ گئی. پھر ہم بھول گئے ہر بات. وہ تو گیا دماغ، جسم بھی یہیں چلا گیا. وہ دماغ، وہ کیا تھا دماغ. اب یہ شعور کی بات ہو رہی تھی. تو جب وہ خدا کے شعور سے سوچنا شروع کرتا ہے تو پہلی بات اس کی جو سمجھ میں آتی ہے، ستاروں کی دنیا میں یہ زمین ایک نقطہ بھی نہیں. جیسے آپ قلم لے لیں اور ایسے کر کے نقطہ مارے. اسی ستاروں کی دنیا میں، ستاروں کی دنیا تو بھول جائیں، جو ہماری یہ گلیکسی ہے جسے ہم ملک گلیکسی کہتے ہیں، اسی ان گنت ستاروں کی دنیا میں ایک نقطہ بھی نہیں. جب انسان یہ اس شعور سے سوچتا ہے تو اس کی میں مر جاتی ہے. تبھی وہ کہتے ہیں نانک، میں وچ آیا تے میں وچ گیا، میں وچ دتا تے میں وچ لیتا. تو یہ کہہ کے کہتے ہیں، پھر رو پڑے نانک. تو پھر کہتے ہیں جنی جنے تے پگت جنم، یا داتا یا نور، نہیں تاں جنی بانج رہے کہیں پگاوے نور. کیوں بھگاتی ہے شعور کے نور کو بھی. تو وہ بھی آئے ادھر داتا گنج بخش کی طرف. لاہور میں مزار ہے. تو ان کا نام عثمان بن جلابی تھا. یہ افغانستان سے ہیں اور جلابی محلے سے ان کا کوئی تعلق تھا افغان کا. انہیں کہا گیا کہ سفر کرتے رہے اور کہا گیا تیری آخری منزل اب لاہور ہے. اچھا اس وقت یہ لاہور نہیں تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. تو وہ جگہ دکھائی گئی تو یہ لاہور میں آئے. ان کا مزار میرے جہاں میں پیدا ہوا وہاں سے کوئی 12 منٹ کے فاصلے پہ ہے. اور میری 5 سال عمر نہیں تھی کہ داتا علی ہجویری مجھے ہمیشہ ملنے آتے اور معرفت الہی کی باتیں کرتے. اور میں بھی جاتا تھا، مجھے بلاتے تھے کہ آپ آئیں. تو جب یہ خواجہ محی الدین چشتی آئے، ہاں تو وہ جب آئے اور آ کے اس جگہ پہ بیٹھے، مسجد بنوائی، تو داتا علی ہجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں بڑی تکلیف اور غم میں تھا کہ مجھے کیسی جگہ پہ بھیج دیا گیا، میں کیسے دیار میں آ گیا، نہ ان سے میرا دل ملتا ہے. یہ عجیب قسم کی قوم ہے یہ لاہوری، اور بڑا غیر محسوس کرتے پردیسی. لیکن انسان کسی اور سوچ سے دیکھتا ہے، خدا کسی اور سوچ سے دیکھتا ہے. آج وہی لاہوریوں کی وجہ سے پورا ہندوستان داتا علی ہجویری کو جانتا ہے. سب سے زیادہ رش وہاں پر ہوتا ہے داتا علی ہجویری. تو جب یہ شیخ خواجہ محی الدین چشتی آئے تو 40 دن ٹھہرے یہ مزار کے اوپر. چلنے لگے تو معرفت الہی کا حال کیا تھا اس گنج بخش کا کہ بے اختیار منہ سے نکل گیا خواجہ محی الدین چشتی کے. حالانکہ بڑا مشہور مزار ہے ان کا اجمیر میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. خدا کے نور کا مظہر ہے. نا کساں راہ پیر کامل، جو ناقصیں پیر کامل، نا کساں پیر کامل، کاملہ راہ رہنما.
جو ناقص ہیں پیر کامل ان کو بھی راہ دکھاتا ہے، جو کامل ہو چکے ہیں ان کو بھی گائیڈ کر دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی کہ کچھ چیزوں میں جب داتا علی حجویری رستے میں آئے یورپ کے تو واقعی ناقصاں راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما، کیا بات ہے، عجیب۔ اور آپ کہتے ہیں میری زندگی کا خلاصہ خدا کے ساتھ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، میری کا زندگی کا خلاصہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ ان دماغی سوچوں کا جو قرآن پڑھتے ہیں دماغوں سے، کہ مسجد بنائی تو مسجد کا رخ جو ہے وہ صحیح سمت پہ نہیں رکھا جیسے ان کے دماغ کام کرتے ہیں۔ رخ ہے نا کعبے کی طرف کہ ادھر رخ کر کے نا، وہ رخ ہی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ دماغی والے عدالت میں گئے اور عدالت سے وہ لے آئے کیا کہتے ہیں آرڈر کہ مسجد گرا دی جائے، تو مسجد گرانے آ گئے۔ تو داتا علی حجویری صاحب نے کہا بھئی کیا بات ہے، کہا تو نے نرالا کام کیا 1400 سال میں، نہیں اس وقت 1400 سال نہیں، وہ تو بڑا پرانی بات ہے، تو نے مسجد کا جو مینارہ ہے یہ رخ ہی غلط کر دیا، اس کو تو اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ نے وہاں سورۃ رحمان کی ایک آیت پڑھی، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہی ہے، تو انہیں تو ابھی مشرق اور مغرب، ایک ہی مشرق اور مغرب کا پتہ ہے، ان کا قرآن کہہ رہا ہے 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں، ایک ظاہری دنیا کا مشرق اور مغرب ہے، ایک آخرت کا مشرق اور مغرب ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب مشرق بھی خدا کے مغرب بھی خدا کے، تو پھر میں نے کیسے یہ مسجد ٹیڑھی بنا دی اس کا مینارہ؟ تو تاپ تول کے دماغی صاحب لگا کے کہا کہ ادھر نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، بحث پوچھ بھی کی۔ تو جو گورنمنٹ کے کرندے لے کے آئے تھے دماغی لوگ، آپ نے کہا اچھا اس وقت مسجد نہ ڈھاؤ، ابھی 4-5 دن کے بعد جمعہ آنے والا ہے، جس نے صحیح سمت دیکھنی ہے اور صحیح سمت پہ کعبہ دیکھنا ہے وہ نماز آگے فرائیڈے کو میرے پیچھے پڑھے، جمعے میرے پیچھے آ جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ بھی سمت کس طرف ہے۔ وہ پھر بڑا مجمع لگ گیا، پتہ لگا کہ بھئی آج سمت کا پتہ لگے گا کہ مینارہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو قاضی بھی آئے، عدالتی بھی آئے، دماغی بھی آئے، تماشا دیکھنے والے بھی آئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ داتا علی حجویری امامت کے لیے آگے آئے اور جب یہ کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، تو کعبہ سب نے کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا۔ ہوئی نا بات، ختم ہو گیا دماغ یہاں پہ کہ یہاں بھی چالو رہے گا، رکشے کا میٹر ایک دم ہی بند ہو گیا۔ رب العین مشرقین و رب المغربین، اور کعبہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور کھلی آنکھوں سے یہ پیچھے جو مقتدی سے نماز پڑھنے والے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب ہکا پکا کچھ دیر کے بعد وہ کشفی نظارہ ختم ہو گیا، اب تو یہ سب پیروں پہ پڑ گئے۔ تو وہاں داتا علی حجویری نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی نہ ڈرا سکتا ہے نہ گھبرا ڈال سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی ایسے حالات بھی آئے کہ نہ آپ پہ گھبرا پڑا ہو نہ آپ ڈرے ہو۔ اگر نہیں ہوا مشکلات میں پہنچ کر اور آپ کی فکریں نہیں پہنچی تو پھر آپ اللہ کے ولی ہوں گے،
الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ خوف اور نہ گھبرا پڑتا ہے۔ تو اگر دنیا کے بڑے سے بڑے بھی مسائل آ جائیں اور آپ پہ نہ خوف طاری ہو نہ گھبرا پڑے، تو آپ دماغ کی دنیا میں نہیں ہیں، پھر آپ شعور کی دنیا میں ہیں، خدا کا شعور آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ اللہ کے دوست اور ولی ہیں جن پر یہ حالت طاری نہیں ہونے دیتا خدا کی ساتھ کہ گھبرا پڑ جائے اور وہ خوف کھا جائے۔ تو یہ شعور کی سیڑھی تھی جو آج بیان کی گئی ہے۔ بہرحال کہنے کو تو بڑا کچھ ہے، اگر کہنے پہ آئیں تو ساری رات ہی اس مضمون پہ لگے رہے۔ جی ضرور جی، پیش کیونکہ نہ معرفت الہی کا کبھی پانی خشک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاکستان میں مختلف دریا ہیں، دریائے راوی ہے، چناب ہے، سندھ ہے کہ نہیں؟ دریا ہیں 5-6 دریا۔ اب یہ چل رہے ہیں اور آپ مجھے بتا دیں گے کہ بھی یہ دریائے سندھ ہے، یہ راوی ہے، یہ چناب ہے، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شناخت ہے نا باقی۔ لیکن جب دریائے سندھ، راوی، چناب یہ سب سمندر میں گریں گے تو مجھے آپ شناخت کر کے بتا دیں گے دریا کی؟ نہیں بتا سکتے نا، تو پھر مذہب کی دنیا رہے گی نا پیچھے پھر۔ اور سمندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جہان ہے، اور وہاں بھی اگر آپ اپنے مذہب کو گھسیڑنے کی کوشش کریں گے کہ میں یہاں بھی اپنے دریائے سندھ کو تلاش کروں تو پھر پاگل ہوں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں میں نے تو بھائی یہ سمندر میں بھی دریائے چناب تلاش کرنا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے آپ کا؟ بے وقوف۔ تو آج کے بعد سوچ لیں، معرفت الہی اور محبت الہی کی دنیا میں اپنے مذہبوں کی بوری بستر پیچھے چھوڑیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آگے جائیں اور دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پھنسے ہوئے ہیں۔ جی بے شک۔ اور سب سے پہلے آپ جیسے لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں گھوم جائیں گی، میں آپ کو اتنا بتا دوں، طوطوں کی طرح آگے پیچھے پھیر کے دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے۔ اچھا آپ لوگ ہیں جو ہکا پکا ہو جائیں گے وہاں پہ، اور ہم نے سب کچھ محمد کا دیکھا، ہماری آج بھی محبت باقی ہے، لو فرق، ہم نے سب کچھ دیکھ کر آج بھی اس کی توحید کو پلڑے میں اس کو تول کر آج بھی اس سے محبت باقی ہے۔ کوئی ذاتی ایسی چپکلس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کسی کو گرانا منظور ہو، اور جتنی باتیں ہم کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ یہ انبیاؤں کے جو وہ پتھر جن کو یہ عیسیٰ کر اپنا خدا کے ساتھ بٹھا کر اپنا وقت ضائع کر بیٹھے ہیں، ان سے ان کو اندھے پن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسلمان، لیکن مگر حضور نے یہ کہا، اور تیرا حضور اب اگر مگر کہ تو یہ تو جان لے کہ وہ بھی بشر تھا، جب خدا تجھے آگے بلا رہا ہے اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلطیاں ہیں ان کو چٹا کوا بنا کے جانا ہے، محمد کی غلطیوں کو چٹا کوا بنا کے جانا ہے، تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور چٹا کوا وہ پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ محمد کو پوچھتے ہیں نہ وہ کسی اور کو پوچھتے ہیں۔ بے شک۔ تو آج دل میں طے کر لیں
کہ سمندر میں ہم نے اپنے لاہور کا دریائے راوی تلاش نہیں کرنا، اور اگر کریں گے تو نہایت بے وقوف اپنے وقت کو ضائع کرنے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے. پھر عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے دکھاتے ہیں، تورات سے دکھاتے ہیں، اور تمہاری بچکانہ ابھی وہ عادتیں نہیں ختم ہوئی. تم اگر اپنے قرآن کا پیغام سمجھ لو تو ہماری بات بھی سمجھ میں آ جائے گی تمہیں. بھائی سوا جب چلتا ہے تو پھر آگے چھوٹی سی نہر بھی آتی ہے. سمجھ آتی ہے یہ بات. نہر چلتی ہے تو بچہ بھی بتائے گا آگے دریا آئے گا. تم اپنے قرآن کو نہیں سمجھے تو ہمارا مشن ڈبل ہو گیا. تمہارا قرآن بھی سمجھا رہے ہیں، عیسائیوں کی انجیل بھی سمجھا رہے ہیں، تاکہ انہیں پاس کرا کے پھر اپنی تعلیمات دے دیں. کتنا بوجھ پڑ گیا جی. ان کے علماء، ان کے مفتی، ان کے مشائخ کیوں نہیں ان کو روحانی مضمون سمجھاتے ہیں؟ تو قرآن کی تعلیمات، یہ مذہبی کیڑے یہی ہیں، دماغوں سے سوچتے ہیں، دماغوں سے رٹا لگا لیتے ہیں، دماغوں سے حفظ کر لیتے ہیں، اور پھر پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں. تو وہ جب عیسیٰ ابن زکریا بیان کر رہا تھا خدا کی معرفت، تو بیچ میں سے اس کے حواری بولے، لیکن وہ تورات سے یہ سوال کرتے ہیں. تو عیسیٰ غصے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خدا کی بات کر رہا ہے، باپ کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ان کی تورات بھی اندھی ہے، یہ بھی اندھے ہے. لو جی، اس نے کھول کے رکھ دیا. اور پھر اس سے کہا کہ موسیٰ کی تعریف کر رہے تھے. اس نے کہا اور اپنی تعریف کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو چنا گیا ہے. تو عیسیٰ نے کہا تمہارا جو موسیٰ تھا وہ بھی پتھر دل تھا، تم اس سے بھی پتھر دل تھے، اس لیے تمہیں شریعت دی گئی. شریعت لے تو لی، لیکن تم شریعت پہ تم میں سے ایک بھی نہیں جو عمل کر سکے. اور دیکھو ہم تمہارا کام دماغی دنیا کا کتنا آسان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں خدا کی شعور کی دنیا میں لے آئیں. پھر بھی آپ دو بیڑیوں میں پیر رکھے جائیں کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ حضور کی یہاں بھی رکھ لیں تھوڑا سا. اب وہ دو بیڑیاں چلیں گی تو پھاڑ کے آپ کو رکھ دیں گی مختلف سمتوں پہ. دو بیڑیوں میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ پیر رکھنے والا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک تو کام کر. ہم آپ کو خدا کی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنے دریائے چناب کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ. تو ہمارا اور آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ ہم آپ کو نئی دنیا دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پرانی دنیا کی پنڈ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے. تو ہماری آپ سے کیسے بنے گی؟ جی کہتے جی دیکھو 5 نمازیں تھی 2 کر دی. میں کہتا ہوں تم اگر ایک بھی پڑھ لو جیسے میں پڑھانا چاہتا ہوں تو وہ تمہاری 50 اور 5 تم لاکھوں سال پڑھتے رہو. نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کے جاتے ہو اور وہاں سے ایسی نماز پڑھتے ہو کہ کٹے کی زنجیریں چھڑیں، فٹافٹ چھلانگ مار کے پرانی دنیا میں پہنچنے کی. اور اس نماز کے سجدے میں بھی اپنے کاروباروں کے حساب لگاتے رہتے ہیں، ٹیکس کے حساب لگاتے ہو، دنیا کے حساب لگاتے ہو. میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی، تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا
تجھے کیا ملے گا نماز میں. واہ. بوئے گل لے گئی بحرون چمن راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن. قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی. کاش کوئی گلشن میں سن سکتا فریاد اس کی. ہم تمہیں خدا کی فریاد دیتے ہیں. واہ. ہم تمہیں ایک دم لمبے رستوں سے نکال کر چھوٹے رستے سے خدا کی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نئی باز آئے اور پنڈے اٹھا کے چلے تو پھر وہ گہوار کلاؤ گے کہ دریا تو کراس کر لیا, وہ کشتی کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر سے لوگ ادھر آتے ہیں, پھر ادھر سے لوگ اس کشتی میں ادھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم نے اس کشتی کو اپنے سر پہ اٹھائے پھریں گے, اس کشتی کا مزار بنا دیں گے. کیا بنائیں گے؟ چاہے بندہ 6 فٹ نیچے پھنسا ہوا ہے, اس کشتی کا مزار بنائیں گے. اپنے مذہبوں کی پنڈوں کو چھوڑ دو. شاید اسی وجہ سے خدا سے ملاقات ابھی نہیں ہو رہی. سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ خدا کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے, کوئی بھی ہو. پھر خدا آپ کو بلا رہا ہو اور خدا کی طرف جانے کی بجائے آپ اپنی پنڈ اٹھا کے خدا کے پاس چلے جائیں اور خدا کہ میں تو تمہاری امتوں کو جانتا ہی نہیں, پھر تمہارا کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہے او بھائی میں نہ تمہارے مذہبوں کو جانتا ہوں نہ تمہاری امت کو جانتا ہوں. اور یہ بھی کہہ دے کہ محمد کا پوچھنا تو فرشتوں سے پوچھو کیا حساب کتاب ہوا ہے, تو تمہارا کیا بنے گا؟ قرآن بات کر رہا ہے, 5 منٹ رہ گئے. قرآن بات کر رہا ہے مذہبوں کی. یہودیت مذہب کی بات کرتا ہے, ابراہیم کی, پھر آدم کی, نوح کی, ابراہیم کی, اسحاق کی, یا اسماعیل, یعقوب, الایا, یسایا, اسماعیل, سب کا ذکر کرتے کرتے آتا ہے نیچے, اور پھر یہ کہہ کے تمہارے مذہبوں کا انکار کر دیتا ہے, تمہاری امتوں کا انکار کر کے کہتا ہے انی حاذی امتکم امتن واحدہ. اپنی کتابیں جا کے خود ہی پڑھا کرو, ورنہ کہیں میرا مشن بھی آدھا نہ کرا دینا کہ میں بھی تمہاری پنڈ آگے لے کے چلوں کہ نہیں حضور ہم نے تو ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اور کہتا کیا ہے, یہ ساری امتیں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ یہ عیسائی ہیں, یہ یہودی ہیں, تم سب امتیں ایک امت ہو. لو جی خدا نے ان سب کو ایک کر دیا. وہ کیسے ایک کر دیا؟ وہ ایسے ایک کر دیا وَأَنَا رَبُّكُمْ, میں تمہارا رب ہوں, فَعْبُدُونِی, میری معرفت کے سمندر میں تلاش کرو مجھے. اور ہم امتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہ پھینکتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, مچھی کے کانٹے. دیکھا آپ نے مچھی پکڑنے کے؟ جی 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 جی. بی کیئرفل. اور سمجھتے ہیں یہ کافی ہے, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جس میں پکڑی جاتی ہیں کانٹوں میں, اگر اس میں کوئی شارک اپنے منہ میں لگا لے کنڈا اور تم کہو کہ میں اس کو اوپر لے کے آؤں, وہ تمہیں بھی نیچے لے آئے گی. کیا خیال ہے جی؟ جی جھٹکے کے ساتھ. ہیں تو یہ تمہارے مذہب, جی بالکل. تمہارے مذہب جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی وہ ہیں, کیا کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے, وہ کیا کہتے ہیں پھینکتے ہو. کہیں شارک نے منہ مار دیا نا, خدا اپنے آپ کو عارف مچھلی کہتا ہے, شارک سے بھی بڑی, اس نے منہ مارا تو تمہیں بھی نیچے سمندر میں لا کے گھر کر دے گا. تو خدا کو اپنے مذہبوں سے ناپنا چھوڑ دو. اب آگے ہے مسیح الزماں, خدا کا دل. تو توجہ رکھو ادھر کہ کہیں اس کا یہاں اس پہ نگاہ رکھے کہ ایسا نہ ہو
کہ ہم پچھلی دنیا میں پھر کیا کہتے ہیں رہ جائیں, آگے میں آؤں پتہ لگے کہ وہ تو کہیں اور پھنسے ہوئے. تو وہ عیسیٰ کہتے ہیں نئی شراب نئے پیمانوں میں بھری جاتی ہے, پرانی مشکوں میں نہیں بھری جاتی ہے. نئی اور پرانی شراب کٹھی بھرو گے مشکیں پھٹ جائیں گی. تو یہ شعور تھا, دماغ کی دنیا سے نکل کے شعور کی دنیا میں آنا ہے. تو اگلا مجھے یاد کرا دینا, ٹھیک ہے؟ جی حضور, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حضور, اور بہت شکریہ جی. ابھی 5 منٹ کے بعد جو انگلش اسپیکر ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں, یا جرمن والے وہ سن سکتے ہیں. اوکے, آئی نیڈ اے 5 منٹ بریک. بہت شکریہ, ہاں جی, بہت شکریہ, یہیں بیٹھے, بہت شکریہ. یہیں بیٹھے. بلکہ اگر جی انگلش جرمن سمجھ میں آتی ہے, یہ ٹائم آپ کی روح کے لیے, آپ کے نور کے لیے بہتر ہوگا. چاہے تھوڑا تھوڑا سمجھ لگے, بیٹھے رہے. اوکے, جی حضور. ابھی 4-5 دے دیں مجھے.